آج جمعرات ہے. جمعرات ہفتے کا یعنی ویک کا آخری دن ہے اور ویک کا پہلا دن ہے وہ جمعہ ہے. اسلام کے حساب سے شام کو 6 بجے ڈیٹ بدل جاتی ہے اور جنرل جو اس وقت یونیورسل کیلنڈر ہے رات کو 12 بجے ڈیٹ بدلتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب سب سے پہلے سورج زمین پہ چمکا تو وہ شکروار کا جمعے کا دن تھا. لیکن فرق کیا ہے کہ یونیورسل کیلنڈر جو ہم روز آج چلا رہے ہیں رات کو 12 بجے ڈیٹ چینج ہوتی ہے تو ایک 24 گھنٹے کا جو دن ہے پہلے 6 گھنٹے رات ہوتی ہے پھر 12 گھنٹے دن ہوتا ہے پھر 6 گھنٹے رات ہوتی ہے. لیکن اسلام کے حساب سے 24 گھنٹے کے دن کے آدھا پہلا جو ہے 12 گھنٹے وہ رات کے ہیں اور دوسرا آدھا جو ہے وہ دن ہوتا ہے لائٹ ہوتی ہے. تو آج اس وقت یہ جمعے کی رات ہے ہم اس کو جمعہ رات کہتے ہیں دن کو لیکن آج جو ہے نا وہ فرائیڈے نائٹ ہے اور صبح 6 بجے تک فرائیڈے نائٹ ہے اور پھر 6 بجے سے لے کے شام کے 6 بجے تک فرائیڈے کا دن ہے. اس لیے ہمارا جو اسماعیلی طریقہ ہے میں واضح میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہے مگر سیکھنا چاہیے. دیکھو مومنو جب دن اگتا ہے یعنی دن کبھی اگتا ہے ڈیٹ کے حساب سے کہتا ہوں شام کو تو شام کو جو ہم دعا پڑھتے ہیں ہم اس کو پہلی دعا کہتے ہیں. پھر رات کے 12 بجے تک سننے کی جو دعا ہے وہ دوسری دعا ہے. اس کو عربی کے اندر پہلی دعا کو صلاۃ المغرب کہتے ہیں اور دوسری دعا کو صلاۃ العشاء کہتے ہیں. اور پھر جب یہ رات ختم ہوتی ہے اور دن شروع ہوتا ہے تو ایک دعا اور ہے وہ صلاۃ الفجر ہے صبح کی دعا ہے. تو ہم جب یہ رات شروع ہوتی ہے ہم دعا پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں. جب یہ دن شروع ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں. جب یہ ایک ویک شروع ہوتا ہے جیسے کہ اس وقت آج ہم عبادت کرتے ہیں. جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں وہ چند رات کا ہے. اور پھر جب یہ سال شروع ہوتا ہے تو نوروز کا دن مناتے ہیں. سمجھے خدا تعالیٰ کی سیلیسٹیل باڈیز کے اندر اس کی جو موومنٹس ہے کاسموس کی اس کے ساتھ ہماری عبادت بندگی لگی ہوئی ہے. یعنی جب یہ شام ہوتی ہے ہم عبادت کرتے ہیں دن شروع ہوتا ہے عبادت کرتے ہیں ویک شروع ہوتا ہے عبادت کرتے ہیں مہینہ شروع ہوتا ہے عبادت کرتے ہیں سال شروع ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں. تو گرپی صدر دین ماں باپ نے ہم کو یہ حکم کیا کہ جب یہ ویک شروع ہو گئے یعنی تھرسڈے ختم ہو گیا اور فرائیڈے شروع ہوتا ہے جیسے کہ آج تو امام کی تعریف کیا کرو. اس کو کہتے ہیں چوگڑیا. ایکچولی چوگڑیا کیا ہے ہندوستان کے اندر کوئی لڑکی کی یا لڑکے کی منگنی کرنی ہوتی ہے تو جوتشی کے پاس جاتی ہے ذرا چوگڑیا کاٹ دیجیے نا. یعنی ایسا اچھا وقت نکال دو کہ اس اچھے وقت میں بلیسڈ ٹائم کے اندر میں اپنے لڑکے لڑکی کی شادی کروں کچھ بھی کروں یا مکان وغیرہ بنایا جائے خوشی کی چیزیں ہم اس وقت کہتے ہیں. وہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ وہ خوشی کا جو ہوتا ہے نا اس کو چوگڑیا کہتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے بادشاہ کا جو محل ہے راجا کا ہر روز شام اور صبح شام کو 6 بجے صبح 6 بجے بہت بڑا ڈرم ہوتا ہے جس کے اوپر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس ڈرم کے اوپر چڑھ کے اس کو بیٹ کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں نوبت. نوبت کبھی کبھی کوئی آرکیسٹرا جو ہوتا ہے نا تو وہ آدمی اس کے اوپر چڑھ کے اس کو
ڈرم کو بجاتا ہے، کیونکہ وہ 6-7 فٹ اونچا ہوتا ہے، 8-10 فٹ جتنے سرکمفیرنس میں ہوتا ہے، تو بادشاہ کی نوبت بچتی ہے۔ اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ابھی دن ختم ہو گیا، رات شروع ہوتی ہے، لیکن نوبت کا یہ مطلب ہے کہ بادشاہ کی جو کنگڈم ہے وہ قائم ہے، وہ کنٹینیو ہے، بادشاہ مر نہیں گیا، چلا نہیں گیا، بدل نہیں گیا، بادشاہ کی جو کنگڈم ہے، اتھارٹی جو ہے وہ قائم ہے، اس کو شاہی نوبت کہتے ہیں۔ ہمارے چوگڑیے شاہی نوبت ہے۔ شاہی نوبت اس لیے کہ یہ تو شہنشاہ ہے، موجود ہے، اس کی تو بادشاہی کبھی ختم نہ ہوئی ہے، نہ ہونے والی ہے۔ اے سوامی سریکھو راجیو نہیں کوئی تھیو نہیں کوئی تھا سے جی سوامی سریکھو راجیو، نہ اس جیسا کبھی ہوا ہے نہ ہوگا۔ تو یہ چوگڑیا اس کی نوبت ہے۔ اس کی نوبت یہ ہے کہ امام کی امامت قائم ہے۔ 600 برس سے ہم یہ چوگڑیا بولتے چلے آئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سمجھا نہیں 5 چوگڑیے سانج کے ہیں اور 24 چوگڑیے صبح کے ہیں۔ چوگڑیا کا مطلب وہ وقت کہ جو بہت ہی بلیسڈ ٹائم ہے، مبارک وقت ہے، اس مبارک وقت کو کیوں مبارک وقت ہے کہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے وہ مبارک وقت ہے۔ پھر نے جو 5 چوگڑیے بنائے اس میں امام کی صفت ہی صفت ہے۔ اس کو قصیدہ کہہ سکتے ہو، لیکن قصیدے اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پیروں نے ہم کو ان 5 چوگڑیوں کے اندر ہم کو اس کی بادشاہی، اس کی حکومت، اس کی کنگڈم، اس کی اتھارٹی یاد کرائی ہے۔ اس وقت ساری دنیا کے اندر گناہ، بدیاں، خرابیاں، کرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ بادشاہ کی بادشاہت کے اندر کسی چھوٹے علاقے میں ایسے بدماش لوگ، ڈاکو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ لوٹ پھاٹ کرتے ہیں، تو جب بھی بادشاہ کو خبر ہوتی ہے تو بادشاہ پھر فوج بھیجتا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی رعایا کو سکھ دینے کے لیے۔ ایگزیکٹلی سیم چیز ہم کو ہمارے پیروں نے کہا ہے کہ یہ کلجگ ہے۔ اور دیکھو میں آپ کو بولوں، کلجگ کو 7,500 برس ہوئے، 7.5 پورے نہیں ہوئے، کم ہوئے۔ ایگزیکٹلی بولوں تو 7,206 برس ہوئے۔ کلجگ بیٹھا، اس کو 7,206 برس ہوئے آج، لیکن 4,25,000 برس باقی ہیں کلجگ کے۔ 425,000 ایئرز کلجگ کے باقی ہیں، لیکن یہ صدی جو آج ہم پسار کر رہے ہیں، یہ وقت سب سے خراب ہے۔ ہیومن ہسٹری میں گئے 1,00,000 برس کی ہسٹری میں ایسا خراب وقت کبھی نہیں آیا جیسا کہ اس وقت پسار ہو رہا ہے۔ میں آج 10 برس سے جماعتوں کو کہیں بھی جاتا ہوں تو تھوڑا بہت ضرور میں وارننگ دیتا رہتا ہوں، اور آج تو خاص طور پہ یہ میں کہتا ہوں کہ آنے والے 100 برس دنیا پر بڑے خراب ہیں۔ گناہ بڑھیں گے، بدیاں بڑھیں گی، خیالات بڑھیں گے، خوف بڑھے گا، ڈر بڑھے گا، منجھارا بڑھے گا، پاگل پن بڑھے گا، ڈپریشن بڑھے گی، بھوک بڑھے گی، بیماریاں بڑھیں گی، آسمان سے ہوا چلے گی برباد کرنے کے لیے، زمین سے جو دھرتی کنپ جو ہے نا، ارتھ کویک ہوں گے بربادی کے لیے۔ یہ تمام خدا تعالیٰ کی جو پاور ہے وہ اس صدی کے آخر تک ہوگی، بہت بربادیاں ہوگی۔ لیکن ایک چھتری ہے بہت بڑی، اس کے نیچے بیٹھ جاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا، اور وہ چھتری میرے مولا کا چھتر ہے، اس کا چھتر ہے۔ اس کے نیچے آ گئے تو ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ یہی تھیم ہمارے ان چوگڑیوں کے اندر ہے، یہی تھیم۔ اور چوگڑیوں کے اندر پیر نے ایک اور کمال کیا ہے،
ہم کو بتایا ہے کہ بھلا وہ وقت کب آئے گا کہ جب امام تخت کے اوپر بیٹھے گا. پھر کہتے ہیں جمعرات کا دن ہوگا، یعنی تھرسڈے ہوگا، اور اس کی تاریخ بھی دی ہے اور ٹائم بھی دیا ہے. اسی چوگڑیے کے اندر پھر کہتے ہیں جو گرووار ہے نا، گرووار اس کی سانج، یار جانی شاہجا ویر ہے کندہ شاہ پرنے جیو پرنے تربھوور رائے، یار تتھ ستئی ماں روہن نکشتر سنج تھاور، تھاور جمعرات کو کہتے ہیں، سنج تھاور جیو پرنے تربھوور رائے. تو وہ وقت ہم کو پہلے سے کہا پیروں نے، وہ وقت کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ وقت آنے والا ہے. ہر دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا خراب ہو جائے گی تو پھر کوئی ایک سب کو راحت دینے والا کھڑا ہوگا. نقلنکی کہو، امام مہدی کہو، جیسس کہو، مسیح کہو، لیکن ایک آنے والا. یہ سب 4-5 اکٹھے نہیں ہوں گے، ایک ہی ہوگا. یہودی لوگ مسیح کہتے ہیں، کرسچن لوگ جیسس کا نام لیتے ہیں، اس کو بھی مسیح کہتے ہیں، ہندو نکلنکی کا نام لیتے ہیں، مسلمان مہدی کے لیے انتظار کرتے ہیں. لیکن ہم کو پتا ہے کہ روم میں بیٹھا ہوا صرف باہر نکلنے کی بات ہے. اے مومنو، اے بھائیو، اے دوستو، شاہجہاں دیداری سیوک جگہ جگ، کیونکہ یہ جگہ جگ ہے. اس کی جوت، اس کا نور ہر زمانے میں ہے، کبھی مٹا نہیں ہے، کبھی مٹنے والا نہیں. ہر زمانے میں ایمان کی جوت ہے. کپڑے بدل دیتے ہیں کیونکہ انسانی بدن جو ہے وہ بہت تو 100 برس جیے گا. نبی بھی گزر گئے، امام بھی گزر گئے، لیکن ہم حضرت امام کے بدن کو امام نہیں کہتے. 22 برس کی عمر سے پہلے 11 جولائی 57 سے پہلے ہم اس کو امام نہیں کہتے تھے، حالانکہ بدن تو تھا. تو کون سی چیز ہوئی کہ یہ امام بن گیا؟ امام سلطان محمد شاہ نے ول کی کہ I appoint my grandson, son of my son Ali Solomon Khan, to inherit my title of Aga Khan, and I appoint him as Imam and Peer of my followers Ismailians. میں اس اپنے پوتے کو امام اور پیر بناتا ہوں اپنے مریدوں کے لیے، جو خود امام سلطان محمد شاہ کے پاس تھا. ہمارا مذہب سارا نور کے اوپر نبھا رہا ہے، بدن کو نہیں ہے. بدن تو کپڑے ہیں، ایک کوٹ اتار کے دوسرا پہن لے رہے، آدمی تو وہی ہے نا، وہ نہیں بدلتا. مولانا حضرت امام دنیا بھانے بوڑھے ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سب، میری دعا ہے، آپ سب چاہے آپ کی کتنی بھی عمر ہے، میری دعا ہے یہ 7 برس، 7 نہیں ابھی تو 3 برس باقی ہیں، گولڈن جوبلی دیکھو گے انشاءاللہ. دیکھو ہمارا اسماعیلی طریقہ جو ہے اس کی ساری بیس، فاؤنڈیشن نور کی محبت ہے. ہم اپنے مولا کو پیار کرتے ہیں، ہم اپنے مولا کو چاہتے ہیں، اس کا فرمان مانتے ہیں کیونکہ ہم اس کو پیار کرتے ہیں. اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو پیار کرتے ہیں. اس کے لیے ہم دکھ اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم اس کو پیار کرتے ہیں. ہم اس کی خدمت سیوا کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو پیار کرتے ہیں. ہم ہر وہ چیز کرنے کو تیار ہیں کہ جس سے یہ خوش ہوتا ہو. اس کی ناراضگی ہمیں پسند نہیں. پسند تو ٹھیک تو ہم ٹالریٹ بھی نہیں کر سکتے اس کی ناراضگی کو. ہم ڈرتے ہیں کہ یہ ناراض نہ ہو جائے.
اور یہ جو ڈر ہے یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اے مومنو، جو رکھی سر ہیں یعنی مومن ہیں، جو حضرت امام کو مانتے ہیں، ان کو ہمارے پیروں نے رکھی سر کہا ہے، مومن کہا ہے۔ یاراں گھر رکھیاں دے ودھائیاں، رکھیوں کے گھر میں مبارکیں ودھائیاں۔ اس یگ کے اندر، اس وقت کے اندر وہ وقت آنے والا ہے، پھر صدر دن ماں باپ کہتے ہیں کہ تم اس بات کی تیاری کرو کہ دنیا کے اندر جو اس وقت اندھکار پھیلا ہوا ہے، آپ تو ٹی وی دیکھتے ہو، پیپر پڑھتے ہو، نیوز سنتے ہو، میں آپ کو کہ کوئی میڈیا کی بات کہنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آج ہم نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں، ساری دنیا میں سب سے زیادہ گناہ یہ نارتھ امریکہ میں ہوتے ہیں، اور یہاں سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں دوسری جگہوں کے اوپر۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ دیکھو ہماری گورنمنٹ نے بھی یہ گے لوگوں کی شادی قبول کر لی ہے۔ شادی کے بغیر شادی ہمارے مذہب میں حرام ہے، لیکن گورنمنٹ نے بنا دیا۔ ایسے تو کئی چیزیں ہیں کہ جو ادھر کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ عورتیں، استغفر اللہ، یہ میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں ہیں، لیکن یاد رکھو جو غیر لوگ ہیں ان کے حالات سے شرم نکل گئی، شرم نکل رہی ہے، نکل گئی، نکل رہی ہے۔ میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گناہ بڑھ رہے ہیں، بے شرمی بڑھ رہی ہے، بدیاں برائیاں بڑھ رہی ہیں، شیطان کا زور بڑھتا جاتا ہے۔ حضرت امام نے ہمیں اشارہ کیا ہے کہ غیروں کی بات کو قبول مت کرو، اپنے مذہب پہ چلو، اپنے کلچر پہ چڑھو، اپنے پرانالیکا کے اوپر چڑھو۔ کتنے فرمان اس نے کیے ہیں کہ تمہارے باپ دادا کی جو ٹریڈیشنز ہے اس کے اوپر چلو، باپ دادا کی ٹریڈیشنز پہ چلو۔ ہمارے باپ دادا کی ٹریڈیشنز پوچھو اپنے وڈیلوں کو، ہمارے باپ دادا کی ٹریڈیشن یہ تھی، حق کھاتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، غریب تھے لیکن نیک تھے۔ آج سب سے زیادہ ہمیں لوب لالچ بن گیا ہے، اور اس لوب لالچ کی وجہ سے ہم نے بہت سی بھولیں بھی کی ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیر ہم کو جگاتے ہیں، اچھے بنو، نیک بنو، پاک بنو، پوتر بنو، کیونکہ ہم نور پرست ہے۔ کوئی مذہب اس وقت دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو نور کی باتیں کرتا ہوئے اسماعیلیوں کے سوا، اور ہمارے امام کے فرمانوں میں بھی یہی ہے، نور کی شناخت، نورانی بنو، نور کے اندر رہو، نور کے اندر سو، نور کے اندر چلو، ہرو پھرو، چاروں طرف نور ہی نور ہونا چاہیے، اور نور میں بدی برائی نہیں، شیطانیت نہیں ہے۔ آدھی روٹی کھاؤ، میں آج کئی برسوں سے یہ فارمولا بولتا رہتا ہوں، آدھی روٹی کھاؤ، سکھ کی کھاؤ، پھٹے ہوئے کپڑے پہنو لیکن سکھ کے، کمائی کر کے کھاؤ۔ اے مومنو، آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے دنیا خراب ہوتی جائے گی، گناہ بڑھتے جائیں گے، لیکن ایک اور بات بولوں کہ جو اسماعیلی ہے نا، اس خراب زمانے میں، اس بدی اور گناہ کے زمانے میں، حضرت امام کے جو مرید ہیں دن بدن ان کی چڑھتی ہوتی جائے گی، دنیا میں بھی دین میں بھی، اور ہو رہی ہے۔ وہ علاقے کے جہاں 1000 سال سے امام کبھی گئے نہیں، دیدار نہیں کیا، جیسے کہ یہ تاجکستان ہے اور سینٹرل ایشیا کے اندر 1000 سال، 1100 سال سے انہوں نے دیدار نہیں کیا۔ میں 94 میں تاجکستان گیا تو خروج سے پہلے ایک جگہ ہے کہ جہاں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آئے تھے، اور اس کی جگہ پہلے امام زین العابدین بھی آئے تھے۔ امام محمد باقر کے بعد حضرت امام 95 میں گئے، ادھر بیچ میں کوئی امام نہیں گیا، اور 1100 سال سے
इन लोगों ने अपना ईमान सलामत रखा, 1100 साल से ईमान की मोहब्बत में रहे, 1100 साल से उसका जाप करते रहे, 1100 साल से आंख बंद करके उसको देखते रहे, हालांकि ज़ाहिर में उन्होंने कभी देखा नहीं था। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने 1100 साल से सख्त दुख उठाए हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो अली से लेके हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तक बनी उमैया का टाइम था। अबू सुफियान और उसकी औलाद ने हमारे इमामों को बहुत दुख दिया। आखिर 90 साल की हुकूमत करके मर खप गए, लेकिन अब्बासी आए जो अली मोहम्मद के सगे थे। हजरत अब्बास जो थे वो अली के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा होते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे, हजरत अबू तालिब के भाई थे। इसकी औलाद ने भी अली और नबी की औलाद को दुख दिए। 800 साल तक दुश्मनी की इन्होंने। बनी अब्बास 800 साल तक चले, और इसी वजह से हमारे ये जो सेंट्रल एशिया के जो इस्माइली भाई हैं ये छुप जाते थे, अपने आप को इस्माइली नहीं कहलाते थे। अगर पता लग जाता था कि ये इस्माइली है तो बाल बच्चे समेत मार डालते थे, बाल बच्चे समेत मार डालते थे, और उनको पता लगना चाहिए कि ये इस्माइली है। इसके बाद और कोई उसके ऊपर इल्जाम की बात ही की नहीं है, बस इस्माइली है ना। सिर्फ एक आदमी को मारे तो चले, बाल बच्चों के साथ मार देते थे। ऐसे हालात के अंदर वो जमात खाना न बना सके, वो नांदी वगैरह का इंतजाम न कर सके, वो घटपात न पी सके, वो सुखरीत न बना सके, वो मजहब की वो क्रियाक्रम जो आज हम कर रहे हैं वो न कर सके, क्योंकि जान का खतरा था। खुद मर जाते थे कोई बात नहीं, लेकिन बाल बच्चे साथ मर जाते थे। इन हालात में भी उन्होंने अपना ईमान सलामत रखा। कैसे बहादुर होंगे वो लोग। इन हालात में भी उन्होंने अपना ईमान सलामत रखा। जो जीव जावे शाह का नाम ना छोड़ूं, दर सिर करवत अंग न मोड़ूं। गर्दन पे तलवार आ जाए मैं मुंह नहीं मोड़ूं। ऐसे लोग थे, उन्होंने जाने दी। और मैंने उनके हालात सुने, सुनाने वाला भी रोता था और ये सुनने वाला भी रोता था। ऐसे ऐसे जुल्म हुए हैं। मैं एक बात करूं, छेली यानी बात बम नहीं करता। पहली लड़ाई 1914 में हुई, जर्मनी के साथ तुर्की मिल गया, टर्की। उस वक्त सारी दुनिया के जो मुसलमान थे, टर्की उनका हेड था, और जो टर्की का जो बादशाह था सुल्तान अब्दुल हमीद, उसको खलीफा कहते थे। ये उस्मानिया खानदान था और सारी दुनिया के ऊपर इसका खलीफापन मजहब के तौर पे माना जाता था। टर्की जर्मनी के साथ, कैसर के साथ मिल गया। दुनिया भर में हजर इमाम लंदन रहते थे, और इंग्लैंड के बादशाहों ने, इंग्लैंड की हुकूमत ने हमारे मौला की बड़ी कदर की। इसके अलावा वो वक्त सारी दुनिया में पावरफुल राज ब्रिटिश का था, और बहुत से यानी लाखों मुरीद हजर इमाम के ब्रिटिश राज में रहते थे। इमाम बेहतर जानता है कि क्या होगा और क्या होने वाला है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शहदातार ने फरामीन भेजे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जीत के लिए दुआ मांगो। ये चीज वापस 1939 में जब दूसरी लड़ाई लगी तभी भी ताली के मुबारक आए कि ब्रिटिश की जीत की दुआ मांगो। एनीवे, तुर्की उसके साथ मिल गया, जर्मनी के साथ। यूरोप की हुकूमतें और अमेरिका की मदद के साथ लड़ाई चालू रही, और आखिर तुर्की ने मार खाई, जर्मनी ने मार खाई, पैसा खत्म होने लगा। किसी ने जाके
سلطان عبد الحمید کو کہا کہ یہاں سیریا میں اسماعیلی بہت ہیں آغا خان کو ماننے والے، ان کے پاس 2 لاکھ سے زیادہ پاؤنڈ جمع ہیں، آدمی بھیجے۔ مکھی کو اور دائی کو، دائی یعنی جو اس زمانے میں ہماری طرح واز کرتے تھے، یہ 2 انفلوئنشل آدمی تھے جماعت کے، ان کو بلایا گیا، گورنر نے، سلمیہ کے گورنر نے بلایا، ہم نے سنا تمہارے پاس بہت پیسہ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تم آغا خان کے مرید ہو؟ ہاں ہے۔ تم اس کو پیسے دیتے ہو؟ دیتے تھے، لیکن ابھی لڑائی کا زمانہ ہے، کچھ 2 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ پاؤنڈ انہوں نے زمین میں دفن کر دیے تھے۔ گورنر مانا نہیں، حکم کیا ان دونوں کو جیل میں ڈال دو۔ جب مکھی کو اور دائی کو جیل میں ڈالا، جماعت میں گھڑبڑاہٹ ہو گئی۔ 2 جوان انہوں نے طے کیا کہ ہم ہندوستان جا کے حضرت امام کو خبر کریں۔ ابھی وہ زمانہ لڑائی کا زمانہ اور دشمن راجا۔ آج ہی رات کو یہ 2 نکلے، ایک یہ سائڈ سے نکلا کہ اس سائڈ سے، کہ جو بھی دونوں میں سے پہلے پہنچ جاوے وہ امام کو خبر کرے۔ 1916 کی بات ہے۔ ایک آدمی ان میں سے بامبے پہنچا، جماعت میں آ کے مکھی کو ملا اور بات کی کہ میں سلمیہ سے آیا ہوں، پاؤں سے آوے، دن کو درخت پہ جا کے چھپ جاوے، چڑھ جاوے، رات کو سفر کرے، 4 کے 5 کے 6 مہینے معلوم نہیں، لیکن کئی مہینوں کے بعد بمبئی آیا۔ امام کے حضور میں عرض کی گئی، مولا نے اس کو بلایا، مولا کو سب بات کہی کہ یہ بات ہے ایسا۔ اس وقت کمڑیا حاجی کھڑے تھے جو امام کے ساتھ مولانا حسن علی شاہ، مولانا علی شاہ، مولانا سلطان محمد شاہ کی خدمت کرتے تھے۔ حاجی کمڑیا، شیخ خدا، سلطان عبد الحمید کو بولو تم نے میرے مکھی اور دائی کو جیل میں ڈالا ہے، واللہ ہم تمہاری سلطنت کے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ اب حاجی کمڑیا کہاں جائے گا ترکی اس کو دینے کے لیے؟ لیکن کیا تھا، امام کے مکھ میں سے سخن نکل گیا۔ امام کے لبوں سے جب کوئی لفظ نکلتا ہے تو ساری کائنات کے اندر چینجز ہو جاتے ہیں، ساری کاسموس کے اندر حالات بدل جاتے ہیں، کیونکہ اس کے منہ سے جو نکلا وہ کن ہے۔ یہ وہی کن ہے کہ جس سے کائنات، یہ کریشن پیدا ہوئی ہے۔ حاجی کامڑیا، جی خدا، سلطان عبد الحمید کو بولو تم نے میرے مکھی کو، میرے دائی کو جیل میں ڈالا، واللہ ہم تمہاری سلطنت کے ٹکڑے کر دیں گے۔ اور ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے۔ سلطنت کے کیا، اس کے خود کے ٹکڑے ہو گئے، اس کی فیملی کے ٹکڑے ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن افسوس، وہ مکھی اور وہ دائی جیل میں بھوکے مر گئے۔ ہمارا مذہب، ہمارا دبدبہ، ہمارا ایمان، ہماری محبت مولانا حضرت امام کے اوپر جو ہے دینداروں، جان کوئی چیز نہیں اس کے ساتھ، جان کوئی چیز نہیں، اس کے اوپر ہزاروں جانیں قربان ہیں۔ ہم اپنی حضرت امام کی جو نوری کنڈیشن ہے نا، اس تک ہم ابھی گئے نہیں، ہماری عبادت کم ہے۔ یہ چیز ہمیں صبح 4 بجے ملتی ہے کہ نور کیا ہے۔ عربی زبان کے نور میں اس کی جو لائٹ ہے نا، اس کو بھی نور کہتے ہیں، لیکن جو خدا کا جو نور ہے دینداروں، اس خدا کے نور کے اندر صرف لائٹ نہیں، 99 نیم جو خدا کے ہیں، جس کو ہم ایٹریبیوٹس کہتے ہیں، اس کی صفتیں کہتے ہیں، وہ تمام کی تمام صفتیں نور میں ہیں۔ رحمت ہے، کرامت ہے، ربوبیت ہے، رحمانیت ہے، عدل ہے، انصاف ہے، وہ رؤوف ہے، وہ کریم ہے، وہ عادل ہے، وہ حنیف ہے۔ وہ تمام صفتیں جو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنے ناموں کا ذکر کر کے کہی، وہ ساری کی ساری صفتیں نور میں ہیں۔
اور یہ نور کے اندر جب ہم کو کچھ ملتا ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی وہ صفتیں بھی ملتی ہیں. عبادت کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے اس میں رحم ہوتا ہے. عبادت کرنے والا آدمی انصاف پسند ہوتا ہے، عدل ہوتا ہے. جس طرح خدا رب ہے ایسا عبادت کرنے والے آدمی کے اندر ربوبیت کا انش بھی ہوتا ہے. خدا کا قہار و جبار ہے تو مومن کے دل میں، عبادت کرنے والے کے دل کے اندر بھی قہر اور جبر ہے. ابھی قہر اور جبر کہاں کرے گا؟ شیطان کے سامنے، بدی کے سامنے، گناہ کے سامنے. تو وہ تمام صفتیں جو خدا تعالیٰ کی ہیں وہ اس میں نور میں ہیں. جب ہم عبادت کرتے ہیں اور نور کی شناخت کرتے ہیں تو ان صفتوں میں سے تھوڑا تھوڑا ہم کو دیا جاتا ہے. اس لیے ہمارے دل صاف ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، اور ہمارے دل صاف پاک ہوتے اس نور کی وجہ سے فرشتے روحانیاں ہمیں سلام کرتی ہیں. ہے نا کہ نام میں تینے دیو لوک پرنام کرے، اس کو دیو لوگ یعنی فرشتے سلام کرتے ہیں. فرشتے اس کا حکم مانتے ہیں. شیطان کی کوئی طاقت نہیں کہ اس کے سامنے آ سکے. ہمارے پاس سب کچھ ہے، بندوق ہے، گولیاں بھی ہیں، لیکن ہم بندوق کو ہاتھ نہیں لگاتے، ڈرتے ہیں کہ یہی میرے ہاتھ نہ جل جائے. نہیں بیٹا، ایسا نہیں. سخی مہاپد کی روایت، یہ مہاپد بیت الخیال ہے جس میں ہم کمزور ہو گئے ہیں. ہم مولا کے پاس جا کے بول لے آتے ہیں مگر پھر سو جاتے ہیں. آپ کبھی ہسٹری پڑھو تو مرتضی علی سے نہیں لیکن مرتضی علی سے بھی پہلے ہماری جماعت ایسا نہیں ہے کہ نبی محمد کے ٹائم سے چلی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہماری جماعت تھی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہماری جماعت تھی، نام جدا تھا. آج ہم کو اسماعیلی کہتے ہیں، اس زمانے میں ہم کو اسماعیلی نہیں کہتے تھے. اس زمانے کا کوئی نام ہوگا. یہ جو ہم ناندی، دیکھو ناندی ہم روز لاتے ہیں. پتہ ناندی کیا ہے؟ ہم جو گھر میں کھاتے ہیں حاضر امام کے لیے پہلے ہم پلیٹ نکالتے ہیں پھر بچوں کو دیتے ہیں. یہ مہمانی ہے. میں آج 5-6 دن سے یہی کہتا آیا ہوں جماعت کو کہ مولانا حضرت امام کی جو مہمانی ہے ایسا نہیں سمجھنا کہ ہمارے پیروں نے ہمارے اوپر تھوپ دی ہے. نبی جب مکہ چھوڑ کے مدینے آئے اور اسلام کا پھیلاوا ہوا تو لوگ نبی سے پیار کرتے تھے. مدینے کی عورتیں کھانا پکاتی تھیں تو بچے رو رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ایک چھوٹا سا پورشن نکال کے خامند کو یا بھائی کو یا بیٹے کو کہے جا نبی کو دے گیا تو وہ تازہ تازہ کھانا نبی کو جا کے دیتے تھے. آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا. جب یہ بہت بڑھ گیا تو اصحاب صفہ وہ لوگ تھے کہ جو دائی تھے، مذہب کی اشاعت کے لیے جو کام کرتے تھے، 360-62 جتنے تھے، ان کو نبی بلا لیتے تھے اور کھانا کھاتے تھے ساتھ بیٹھ کے. ان کو یہ جھورا ملتا تھا. جھورا جو ہے حضرت امام کھاتے کھاتے ایک لقمہ تم کو دے لے، وہ جھورا ہے. بھلے کوئی آدمی مفتی صاحب کو بولے کہ میں جھورے کا سارا خرچ دوں گا تو اس کو یہ مہمانی کا ثواب ملا، لیکن جھورا حضرت امام کی طرف سے ہے، مکھی کمڑیا کی طرف سے نہیں، کسی امیدوار کی طرف سے نہیں، جھورا امام کی طرف سے ہے. اے مومنو، 18 برس کا ایک غریب لڑکا کھدی کے کپڑے پہنے ہیں اور نہیں تھا. نہاتے وقت وہ کپڑوں کے ساتھ ہی نہا لیتا تھا اور نچوڑ کے پہن لیتا تھا. انہی کپڑوں کو پہنے ہوئے کپڑے سوکھ جاتے تھے. کچھ چھوڑ کے بمبئی آیا کہ ادھر آ کے میں کچھ مزدوری کروں، بڈھے ماں باپ کو پالوں. بمبئی آیا، کام کر کچھ نہیں تھا، ایجوکیشن نہیں تھی، کیا کرے؟ اس کو یہ سوجا 2-4 آنے کچھ بچے تھے، اس کے چنے لیے اور چنے بھون کے پوریاں بنا کے چنے بیچتا تھا.
آج آپ کو معلوم ہے کہ ایک اسماعیلی ہندوستان میں سب سے مالدار آدمی ہے، اس کو آج دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سیکنڈ بل گیٹ ہے۔ اس کا پردادا، اس کی دکان تھی ڈونگری کے اوپر، جدھر آج بامبے کے اندر اسماعیلیہ کوآپریٹو بلڈنگ کھڑی ہے، اس کے سامنے ایسا کونا ہے، یہاں اس کی دکان تھی۔ ادھر جا کے کہتا ہے آپ میرے کو رضا دو، میں ادھر سڑک کے اوپر یہ چنے بیچوں۔ بولے اچھا بیچو۔ یہاں چنے بیچنے شروع کیے۔ مومن تھا پکا، ہر روز صبح شام جماعت کھانے جاتا تھا۔ اگر اس کو 2 آنے ملے ہیں تو اس میں سے پہلے 10 نکالے پھر کھاوے۔ 10 کی برکت، ایمان کا جوش، ایمان کی محبت اس کو اونچا اٹھائی، اونچا آ گیا۔ 8-10 مہینے کے بعد مولانا سلطان محمد شاہ انڈیا آئے۔ ہر سال آتے تھے ماں کو ملنے کے لیے، لیکن جماعت کو دیدار ملتا تھا۔ اس نے سنا تھا حضرت امام کو حافظ عام بہت پسند ہے، تو دل میں ایک تمنا پیدا کی کہ کسی دن میں بھی مولا کو حافظ عام کھلاؤں۔ مہمانی رکھنے کی طاقت نہیں تھی، بڑی مشکل سے اس نے 12 آنے اکٹھے کیے، اور اس زمانے میں کافی تھے، بڑی رقم تھی، پتہ نہیں کتنے مہینے لگے ہوئے تھے اس کو 12 آنے اکٹھے کیے۔ ادھر ایک کرافٹ مارکیٹ میں، فروٹ کی مارکیٹ میں ایک اسماعیلی کی فروٹ کی دکان تھی۔ الگ صبح دعا پڑھ کے نیاز پی کے پاؤں سے کرافٹ مارکیٹ گیا اور انتظار کرتا رہا۔ جب ہی وہ آیا، رجب علی نام تھا اس کا، رجب علی کا بیٹا مہدی درخانے کا مکھی بنا تھا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میری ایک عرض ہے۔ کپڑے اس کے ایسے تھے، کیا ہے؟ میرے کو حافظ عام چاہیے۔ نومبر مہینے میں حافظ عام ملتے ہیں مارچ کے اندر، تو یہ بولتا ہے کہ حافظ عام کہاں سے ملیں گے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس حافظ عام آئے ہیں، تو کیا ہے؟ کہتے دیکھو مجھے مولا کے لیے لینے ہیں۔ اوہ، مولا کا نام سنا تو نام بولا اچھا۔ اس کو 12 آم دیے، صاف کر کے لپیٹ کے چھوٹی سی ٹوکری بنا دی، بہت خوش ہوا۔ ابھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ باندرا جاوے، وہ زمانے میں مولانا سلطان محمد شاہ باندرا میں ٹھہرتے تھے، آج بھی وہ بنگلہ ہے۔ یہ پاؤں سے نکلا، صبح نکلا، دوپہر کو 1 بجے شاید پہنچا ادھر۔ تڑکے کی سخت دھوپ کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا، اور پاؤں میں چمپل جوتے کچھ نہیں تھے، ننگے پاؤں، کیونکہ پیسے ہی نہیں تھے۔ تو وہاں گیا، ابھی جا رہا ہے، اس کو پہلا پتہ نہیں تھا کہ بنگلہ کہاں ہے، لیکن اس رستے پہ تھا۔ اندر بنگلے کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ داتر کی ماں ٹیبل پہ بیٹھی ہے اور کھانا نکال کے اپنے بیٹے کو کھلا رہی ہے۔ دیکھا تو آج آم نہیں ہے۔ مولا نے پوچھا آم نہیں آیا آج؟ ماں کہتی ہے کہ آج آم نہیں ملے۔ ایک نوکر کو کہا دیکھو تم باہر کھڑے رہو، کوئی آم لے کے آئے گا تو لے کے آنا۔ ابھی یہ کیا سمجھا کہ کوئی بیچنے والا آئے گا، ہاتھ میں پیسے لے کے کھڑا رہا۔ دور سے دیکھا کوئی آدمی سر پہ ٹوپلی رکھے ہوئے چلا آتا ہے، بھاگ کے گیا، آم ہے؟ کہتے ہاں، لاؤ جلدی سے۔ اس نے کہا کہ یہ مولا کے لیے ہے۔ کہتے ہاں۔ آم لے کے اندر بھاگا، دھو دھا کے پلیٹ میں رکھ کے
इमाम के सामने रखे, खुश हो गया, बोला खुश हो गया। माँ ने आम काटे, इसने खाए, एक दो टुकड़े खा के पूछा कौन लाया? क्या साहब बाहर एक आदमी है। तो अभी माता भी उठी उसको पैसे देने के लिए। वो कहते नहीं, मैं मौला के लिए लाया, मेहमानी लाया। आके साहब को कहा फरमाया, उसको बुला, उसको कहा भाई अंदर आ। पाँव में जूते नहीं, इसलिए आधे इंच की तो धूड़ जमी हुई है। इतना चल के आया, पसीने से कपड़े बिगड़ गए, बू आती है। ऐसी हालत में वो हिम्मत करे अंदर जाने की। अंदर जाके कहा सरकार वो नहीं आता। माँ को कहा उसको लेके आओ। माता सलामत गई, उसको जबरदस्ती लेके हुक्म है मौला का तू अंदर आ। चलो, जाने से पहले पांव धोए, हाथ मुंह धोया, अंदर आया। खानाबाद, खानाबाद बहुत अच्छा आम है, आम खावे और दुआ दे। माँ को कहते हैं इसको टेबल पे बिठाओ, जिस टेबल पे खुद मौला बैठे हैं। मौला कहते हैं माँ को कि इसको टेबल पे बिठाओ, प्लेट दो, खाना खाए। किसकी हिम्मत हो? बैठा, माँ ने खाना डाला लेकिन खा नहीं सका। अपना खाना, इसमें से इमाम ने उसको खाना भेजा। ये जुड़ा है। इमाम जब खाता है और हमको उसमें से कुछ लुकमा देता है दीनदारों, वो जुड़ा है। जमात खाने में जो जुड़ा मिलता है तो वो ये है। मैं बहुत बरसों से कह रहा हूं जमातों को कि जुड़ा छोटा बनाओ। इतने बड़े बड़े जोड़े के खीसे में आते नहीं, पूरा होता नहीं। इतनी बड़ी चॉकलेट है, बहुत से बुड्ढे खाते नहीं। 8-10 चॉकलेटें इकट्ठी करके जमात करने ले आते हैं, ऐसा कभी मत करना। जो जुड़ा मिलता है उसको कुछ भी करके, थोड़ा थोड़ा करके भी खा जाओ। कभी भी उसको वापस जमात खाने में नांदी मेहमानी के तौर पर नहीं लेना। ये बर्बादी की निशानी, क्योंकि हजरत इमाम ने जुड़ा दिया, आप वापस उसको कहते हो तो वापस ले ले, ऐसा कभी नहीं करना। जुड़ा खाओ, दिल पाक होएगा, बरकत मिलेगी। जुड़ा खाओ, बच्चों को खिलाओ। घर में जुड़ा आया है, बरकत मिलती है। उस इमाम ने खाते खाते उसको आम भेजा, खाना भेजा, सिर्फ मुंह में डाल सका मगर खा नहीं सका, क्योंकि हिम्मत नहीं होती थी। चलो दुआशीष लेके चला गया। 3 बरस के अंदर लखपति बना। 3 बरस के अंदर आटे की मशीन बनाई, आटे की फैक्ट्री बनाई, मालदार हुआ। दरखाने जमात का मुखी मेघजी मूर्ति बना। दरखाने, बॉम्बे दरखाने का मुखी। और जब वो गुजर गया तो इमाम ने हुक्म किया कि मुखी और मुखियानी की फोटो, वो उधर टावर है बॉम्बे के अंदर, वहां टावर में रखी जाए। ये एक भिखारी की तरह का लड़का इमाम को खाना खिलाया, उसका झुरा खाया, कहां पहुंचा। और हम अपने झूरे की कदर भी नहीं जानते। झूरे की बहुत इज्जत करो और झूरा जहां तक बन सके जरूर चखो और थोड़ा थोड़ा करके पूरा करो, लेकिन झूरे की इज्जत करो, रोजी रिज़्क़ में बरकत होगी। इमाम जो है वो छोटी सी चीज भी, एक चोखे का चावल का एक दाना कभी हमारा खा लेवे तो हमको तीनों दुनिया की दौलतें मिले। हमारे बाप दादाओं को क्या किया अली शमा बाप ने? लोगों के घरों में गए, कहीं कच्चे चावल खाए, कहीं बाजरे के दाने खाए, कहीं साहब ने गेहूं खाया और दुआएं दी। उनकी बरकतों के कारण से आज 5
دیکھو، آپ کے مکان دیکھو، آپ کی موٹر دیکھو، کیا یہ راج نہیں؟ آپ جنت میں نہیں رہتے؟ ساری دنیا گھوما ہوں الحمدللہ، اے مومنوں، اسماعیلیوں جیسا سکھی اور کوئی نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے۔ میں فخر سے کیا کرتا ہوں 124 ملک دیکھے، لیکن کہیں کہ اسماعیلی رستے کے اوپر بھیک مانگتا نہیں دیکھا۔ یہ امام کی خانہ والان کی ہماری دعا برکت ہے، چاہے کیسے بھی ہیں، لیکن ایک اسماعیلی بھی رستے پہ بھیک مانگتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کرسچن ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، سب قوم کے لوگ کدھر نہ کدھر بھیک مانگتے ہیں، اسماعیلی نہیں۔ کیونکہ ہمارا مولا جو ہے وہ دین و دنیا کا بادشاہ ہے، اس کو راضی کرو، اس کی خدمت کرو۔ آج جو فرمان پڑے گئے سیوا کے اوپر، سیوا کا یہ مطلب نہیں کہ جماعت خانے میں اب فگیا نکالو، جھاڑو نکالو، یہ سیوا ہے، لیکن اس میں پوری نہیں ہوتی۔ صبح کی عبادتیں وہ بھی سیوا ہے۔ عربی زبان کے اندر خدا تعالیٰ نے عبادت کو اس طرح ذکر کیا ہے کہ عبادت یعنی خدا تعالیٰ کی یاد، خدا تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کام، وہ سیوا میں آتا ہے۔ جماعت خانے کی خدمت جو ہے یہ عبادت میں شامل ہوتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے کبھی ایک اسماعیلی بھائی نے دوسرے کی خدمت کی ہے تو حضرت امام کی عبادت کی ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے تو امام کی عبادت ہے یہ۔ میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ ویک میں ایک دن ضرور اپنے کسی بھائی کو دعوت دو، دوسرے کو کھانا کھلاؤ، کسی کو انوائٹ کرو، اپنے بھائی بہنوں میں سے کسی نہ کسی کو وہ خوشیت آئے۔ رزق وہ دیتا ہے، لیکن ہماری معرفت سے ہم کسی کو اپنے گھر پہ دعوت دیتے ہیں تو رزق تو وہ دیتا ہے، لیکن اس نے وہ رزق میرے گھر میں بھیجا کہ میں اس کو کھلاؤں، رزق اس کا ہے، لیکن میں نے اس کو یہ دعوت دی تو میں نے مولا کی خدمت کی، مولا کا کام کیا۔ کراچی کے اندر مسلح والا سوسائٹی ہے، وہاں جماعت خانے میں اس ٹاپک پر میں واز کرتا تھا۔ اے مومنو، آپ اپنے رزق میں سے کسی کو کھلاؤ۔ واز کرتے کرتے میں نے ایک جوک کیا، اور کوئی نہ ملے تو مکھی کمریا کو گھر لے جاؤ لیکن کھلاؤ۔ ایک دوسرے کو کھلانے سے محبت بڑھتی ہے۔ صبح کا وقت تھا، مرتضی علی اپنے گھر کے باہر ایسا کر کے بیٹھے ہیں، 4-5 مکان دور ایک یہودی رہتا تھا، ادھر سے نکلا، کھڑا ہو گیا، یا علی کیا بات ہے آج اس طرح افسوس سے بیٹھے ہو؟ کہتا 3 دن ہوئے میرے گھر پہ کوئی مہمان نہیں آیا۔ کتنا افسوس اس کو ہو رہا تھا مولا کو کہ 3 دن ہوئے میرے گھر پہ کوئی مہمان نہیں آیا۔ وہ اس طرح سے بیٹھے تھے جیسے کہ کوئی گزر گیا گھر میں۔ امام زمان کی جو مہمانی ہے وہ ہمیں برکت دیتی ہے۔ امام زمان کی مہمانی ہمیں برکت دیتی ہے، آفت و بلاؤں سے بچاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مہمانی کریں۔ کبھی غیر قوم کا بھی آدمی ہے اور آپ کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، اس کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ وہ خدا کا بندہ ہے، بھلے اسماعیلی نہیں تو کیا ہوا۔ خدا تعالیٰ نے ہماری انکم کے 5 حصے کیے ہیں، اس میں سے ایک حصہ 20% اس کو خمس کہتے ہیں، قرآن شریف کی زبان میں خمس کہتے ہیں۔ خمس میں مولانا سلطان محمد شاہ یہ خلاصہ کرتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ خمس کے اندر سے عشر امام کا حق ہے، عشر یعنی 10%، 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ پیر کا حق ہے، جماعت اور مذہب کا حق ہے،
अब बाकी 7.5% जो है हम तो देते भी नहीं, हमें पता भी नहीं। बाकी के 7.5% हमारे नहीं, अल्लाह रसूल कहते हैं, इमाम कहते हैं कि ये बाकी के 7.5% जो है ना, वो तुम्हारे किसी कोई सगा कुटुंबी तकलीफ में है, उसकी मदद करो। और अगर कोई सगे कुटुंबी में कोई नहीं है तो पड़ोसियों के अंदर देखो कि भाई ये 3-4 मकान छोड़ के और सख्त गरीब हैं, उनकी मदद करो। इनमें से कोई नहीं मिलता तो किसी भी जगह ह्यूमन सर्विस में दो, लेकिन 7.5% अपनी आमदनी में से खैरात में खर्च करो। अगर हम नहीं करते तो ये 7.5% रहेंगे नहीं, दूसरा माल भी लेके चले जाएंगे। हमारे ऊपर 20% अपनी आमदनी में से खर्च करने का हुक्म है। जमात खाने में कुछ अपने फंड फाड़े में दे दिया तो वो 7.5% में आ सकता है। अगर खान फाउंडेशन में कुछ दे दिया तो दूसरे मुल्कों में गरीबों के अंदर, इस्माइलियों के अंदर काम आता है। वेल डन, वेरी गुड। लेकिन खैरात करो, मदद करो, ये सेवा है। सेवा सिर्फ यही नहीं कि वॉलंटियर का लिबास पहन के खड़े हो गए हम सेवा करते हैं, ये काफी नहीं है सेवा है, सेवा है। लेकिन सेवा के अंदर हम्बल होना चाहिए। सेवा में मगरूरी नहीं होती। मैंने आंख से देखा है, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह बॉम्बे दरखाना जा रहे हैं, मैं उस दिन लेट हो गया। थोड़ी देर हुई तो सायरन बजा, विसल हुई। मैं साइड में खड़ा हो गया, बोला कि गाड़ी आई। अब हुआ क्या कि जब गाड़ी आई, विसल बजी, तो लोग जरा पैनिक हो गए। उस साइड पे अभी इमाम की गाड़ी जा रही है, राइट साइड में मुड़े तो यहाँ जमात खाना है। तो अदर साइड में एक मोमना औरत एक बच्चा उठाया है, 2 के 3 बच्चे उसके पीछे हाथ पकड़े हुए एक दूसरे के। अब उसने देखा नहीं, घबरा गई, तो उधर से दौड़ी क्रॉस करने के लिए। मौला की गाड़ी नजदीक आ गई तो उधर जो वॉलंटियर ड्यूटी पे था उसने उस औरत को इधर से पकड़ा और घसीट के पीछे किया। ओह, गाड़ी में से उतर आया मौला बाहर। माँ बाप सख्त गुस्से हुए। अभी मौला, रास्ते की बात है, लकी रेस्टोरेंट के सामने 4 ये रास्ते मिलते थे। मौला गाड़ी से बाहर गुस्से में आके कहते हैं, तुम वॉलंटियर यूनिफॉर्म इधर उतार दो, उधर सेम प्लेस। अब वो थरथरा रहा है, रो रहा है। उसने बटन खोले, टाई निकाली, पाटलून निकाली, अंदर उनको हुक्म है कि नीचे पाजामा रखना हमेशा। रास्ते पे हाजिर इमाम ने उसकी यूनिफॉर्म निकाल डाली। मौला कहते हैं, मेरे बच्चे आ रहे हैं, तुम उसका हाथ पकड़ के घसीट के ले जाते हो, किस टाइप के तुम वॉलंटियर हो? हमारी गाड़ी रोको, लेकिन मेरे बच्चों को जाने दो। मेजर पीर मोहम्मद वीर जी माधानी, कैप्टन लखपति हाथ जोड़ रहे, मौला गाड़ी में बैठे ऊपर गए, फरमान किए। थोड़ा ठंडा हुआ मौला, मेजर पीर मोहम्मद आगे आया, बहुत रोता है, माफ कर दो। मौला ने कहा, अच्छा जाओ माफ, लेकिन वॉलंटियर्स को कहो हमारी गाड़ी रोको, स्टॉप करो, लेकिन हमारे बच्चों को इज्जत के साथ ट्रीट करो। यूनिफॉर्म पहन के हमें मगरूरी नहीं बल्कि हम्बल हो जाना चाहिए। जो आदमी सेवा करता है वो खुशनसीब है कि उसको इमाम के घर की कुछ खिदमत मिली, उसमें कोई बड़ाई नहीं है, उसमें मगरूर नहीं होना चाहिए। और सेवा जो है उसका दर्जा इबादत जितना है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक तालिका भेजा था काउंट पारू के ऊपर
کہ جو سیوا کا جو درجہ ہے وہ عبادت جتنا ہے. عبادت میں اگر کوئی انپ رہ گئی، عبادت میں کوئی ویکنس رہ گئی، کچھ خامی رہ گئی، تو سیوا اس کھڈے کو بھرتی ہے. لیکن سیوا کریں اور عبادت نہ کریں وہ نہیں چلے. عبادت کرو، سیوا بھی کرو. اور سیوا کروڑوں طریقے سے ہے، سینکڑوں ہزاروں کی بات نہیں، کتنے طریقے ہیں اس کے. میں کبھی جماعت خانوں میں وعظوں کے اندر کبھی رو پڑتا ہوں اس لیے کہ دل بھر آتا ہے. میں یہ ذکر کر چکا ہوں، ہمارے ایک مشنری تھے ہاشم پانڈا کوڑا والے، کانی محلے کا جماعت خانہ ہے. صبح 3 بجے وائز ہوئی، 3:30 بجے وائز کی اس نے مشنری ہاشم نے. واز کر کے بیٹھے، کتنے وغیرہ ہوئے، مہمانیاں شروع ہوئی، تسبیح نکلی. 4 بجے اندھیرا ہوا. ابھی یہ کالی مولے کا جس کو آج کریم آباد کہتے ہیں، بامبے کی بات ہے. تو ہم دونوں مشنری، کیونکہ گرمی بہت تھی، ہم دونوں اٹھ کے تو سامنے جا کے بیٹھے پنکھے کے نیچے، آنکھیں بند کی، جاب کو یاد کیا. ابھی اس کی اس لیفٹ سائیڈ میں ایک آدمی تھا، حبیب اسماعیل، مومنا تھا. اس نے پاؤں میں کبھی جوتی نہیں پہنی، پیسے ہی نہیں تھے. سارا دن فیری کرتا تھا، 2-2.5 آنے ملتے تھے، 10 ون دے کے جو پیسے بچتے تھے نا وہ سب کے سب ڈال دیتا تھا، کھیسے میں رکھتا نہیں تھا. یہ حبیب بھائی، اس وقت اس کی عمر کچھ 65-70 برس کی تھی، بھرا ہوا بدن تھا، لیکن اس کے منہ کے اوپر بھولا پن تھا. شیطانی نے وہ کنک عائب نہیں ہوتا نا، اس کا منہ اور قسم کا ہوتا ہے. اس کا منہ ایک 6 مہینے کے بچے کی طرح کھلا ہوا، نور برستا تھا. اس کے پاس آ کے بیٹھا. اب میں یہاں کوما کرتا ہوں، پورا نہیں کرتا. اس آدمی کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، کپڑے کی تھیلی یہاں رکھ کے جماعت خانہ پورا ہو جائے تو یہ ایسا گھومے، جھرے کی کوئی چیزیں، کاغذ، یہ ایسی کوئی چیزیں پڑی ہوئے نا تو اٹھا کے وہ تھیلی میں رکھ لے. میں نے ایک دن پوچھا، حبیب بھائی کیسے ہو؟ کہتے باپو મને કોણ સેવા આપે. એટલે મને એમ થયું કે ચલો હું જમાતમાં કાંઈ કચરો પડેલો હોય તો ये उसकी सेवा. लेकिन सुबह की इबादत में वो शेर था. अंधेरा शुरू हुआ, 5-7 मिनट निकले, ना मैंने नहीं आओ. बोलने लगा, मोमना था, न मैंने नहीं आओ. तो हमारे ये मिशनरी आशम भाई उसको ऐसा हिला के कहते हैं, हबीब भाई सोचे तो मैंने तेड़वा આવ્યો છે तो जाओ ना. वो क्या समझा कि नीचे से कोई आदमी उसको बुलाने आया, तो जाओ ना. इन इसकी गोद में सिर रख दिया, गुजर गया. 1 सेकंड में गुजर गया. क्या मोमन की मौत थी उसकी. कोई रिश्तेदार, कोई उसका लेन देन वाला जिंदगी में कोई नहीं था, लेकिन आला दर्जे का मोहम्मद. 1942 आज 2004, 62 बरस के बाद इस मोमन का एक मिशनरी जमात खाने के अंदर जिक्र कर रहा है. इस मोमन का हमारा मजहब जो है नूर का मजहब है. हमारा मजहब जो है इमाम ज़मान के कदमों में होता है. हम ये दुआ पढ़ना, जूड़ा खाना, तस्बीह निकालना, ये अच्छी चीजें हैं कि जिससे हमें
روحانیت ملتی ہے، بہت ضروری ہے. یہ پرکس ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے ہمارے مذہب کی؟ امام کی محبت، اس کی محبت، اور محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی سیوا. کسی بھی طریقے سے ہم اس کو خوش کر سکیں، راضی کر سکیں، اور وہ چھوٹی بات کے اوپر بھی راضی ہو جاتا ہے. چھوٹی بات کے اوپر. اے مومنو، ہمارے سارے مذہب کا جو نچوڑ ہے تو وہ یہ حضرت امام کی محبت ہے. اور جو محبت والا ہوتا ہے وہ تو جان دینے کو بھی تیار ہوتا ہے. اور جو سیوا کرتے ہیں ان کو نور ملتا ہے. والنٹیئر بن کے سیوا کرنا بہت بڑے درجے کی بات ہے. ہماری والنٹیئر کور 1919 میں شروع ہوئی، بامبے کی والنٹیئر کور، اور ہمارے والنٹیئرز نے بہت کام کیے ہیں. لیکن لازم نہیں ہے کہ والنٹیئر ہی بن کے سیوا ہوتی ہے. دینداروں سیوا کے ہزاروں طریقے میں نے آپ کو کہا. ہمارے گھروں کے اندر ناندی کے کھانے ہوتے ہیں. دارالسلام میں ایک آدمی گزر گیا، اس کا کوئی وارثدار کوئی نہیں تھا. دفن کر رہے اس کو. بعد میں جماعت کے کچھ آدمی اس کے گھر گئے تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ 2 روم بھرے تھے جماعت خانے کی پلیٹوں کے. وہ جو سانی لے جاوے، سانی کہتے ہیں پلیٹ میں سوالی کو، وہ جو لے جاوے کبھی واپس نہیں لاوے. 10-20 برس کے اندر 2 روم بھرے ہوئے تھے. ابھی میں نے یہ بات کیوں کہی کہ ہم جب پلیٹ لے جاتے ہیں وہ امام کا مال ہے. اس پلیٹ کو ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی ہم یوز کرتے ہیں تو 2 سینٹ ڈال دو اور جلدی سے یہ میٹر واپس آ جانی چاہیے. ابھی اس کی روح کا کیا حال ہوا ہوگا. جماعت کے اتنی پلیٹیں کہ 2 روم بھر گئے، اور ہر دفعہ دارالسلام کے کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوں گے تو ان کو پتا ہوگا. خاص طور پہ مکھی کامڑیا کو جب یہ شکایت ملتی تھی تو 90 برتن آ جاتے تھے لیکن برتن روح ہو جاتے تھے. تو یہ سیوا کے وردھ کی بات کر رہا ہوں کہ سیوا تو کرنی چاہیے، لیکن کبھی ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ جو سیوا کے وردھ ہے تو ہم گنہگار ہوتے ہیں. جماعت خانے کا بہت ادب کرو، کیونکہ یہ حضرت امام کا گھر ہے. ادب سے بیٹھو، عزت سے بیٹھو. جماعت خانے کے اندر آ کے ہم مولانا حضرت امام کی فیملی، جس کو ہم روحانی بچے کہتے ہیں، یہ روحانی فیملی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم غیروں کو اپنے جماعت خانے میں نہیں آنے دیتے. امام کا حکم ہے، کیونکہ یہ روحانی فیملی ہے. اس وقت آپ بیٹھے ہو دینداروں، میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، آپ سب میری نظر کے سامنے ہو. میں نور کی بارش دیکھ رہا ہوں، آپ کے اوپر نور برستا ہے. امام کی صفت سن رہے ہو، امام کو یاد کر رہے ہو، امام کی باتیں کر رہے ہو، امام کے گھر پہ بیٹھے ہو، واللہ باللہ آپ کے اوپر نور کی بارش ہو رہی ہے. اور جماعت خانے میں نور کی بارش ہوتی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے بندگی بھی کرو اور سیوا بھی کرو، اور اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرو. سارا دن یہ خیال کرتے رہو کہ میں مولا کو کیسے خوش کروں. نبی کریم بیٹھے ہیں، اصحاب بیٹھے ہیں. ابو ذر غفاری آیا ہے. ابو ذر غفاری علی نبی کو بہت پیار کرتا تھا. جب اس سے اٹھ کے چلے گئے تو آیا نزدیک. یا نبی میرے گھر چلو. کیوں؟
میں نے پائے کا سوپ، گائے کے پائے کا سوپ بنایا ہے، گائے کا پایا اس کا سوپ بنایا ہے، آپ میرے گھر چلو۔ اچھا میں عائشہ کو کہتا ہوں نہیں عائشہ نہیں چاہیے، کیوں نہیں عائشہ نہیں چاہیے؟ نبی کہتے ہیں اچھا تو میں نہیں آتا، اچھا اٹھ کے چلا گیا۔ عائشہ کو مت لاؤ، اس کی انسسٹنس کرتا تھا، نبی کہتے ہیں نہیں میں اس کے بغیر نہیں آؤں گا، تو چلا گیا، دروازے پہ جا کے واپس آیا۔ آج اسی سے کہتے ہیں یار ابھی چلو نا، میں عائشہ کے بغیر نہیں آؤں گا، پھر چلا گیا، تیسری دفعہ واپس آیا گا، اچھا یا نبی عائشہ کو بھلے لاؤ، تو ابھی بھی عائشہ ساتھ آئی، اس کے گھر گئے، 10-15 بچے تھے اس کے، یعنی اس کے خود کے بچے بھی تھے، دوسرے بچے پوترے تھے، سب کو نکال دیا، جاؤ باہر جا کے کھیلو۔ 2 بیویاں تھیں اس کی، اندر جا کے بٹھایا، بہت خوشی سے ناچتا تھا، سوپ گرم کیا، نبی کے سامنے رکھا، نبی صاحب کھاؤ نا، تیرے بچے کدھر ہیں؟ سرکار وہ کھیلنے گئے ہیں۔ اب اس کا ارادہ کیا تھا کہ پیٹ بھر کے کھائے، سوپ بہت زیادہ نہیں تھا۔ نبی کہتے ہیں نہیں تیرے بچوں کو بلا، یا نبی آپ چھوڑ دو نا بچوں کو، پلیز کھاؤ، بچوں کو بلاؤ۔ چلو مجبور ہو کے بچوں کو بلایا، ساتھ بٹھایا، اس کی بیویوں کو بلایا، ساتھ بٹھایا، ابھی ایک چھوٹا سا پیالہ ہے، اس کا دل چلے کہ سب لوگ آ گئے ہیں، یہ پیٹ بھر کے کھائے گا نہیں، کتنے پیار سے وہ تیار کیا اس نے، اور پیار سے کہہ رہا تھا، لیکن نبی صاحب اس کی بات مانتے ہی نہیں تھے۔ اب جو سوپ شروع کیا تو یہ سارے لوگوں نے سوپ پیا، ابھی بھی پیالہ بھرا ہوا تھا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ جو علی نبی سے پیار کرتے تھے اور اپنے پیار کو کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر کرتے تھے۔ ہمارا بھی یہ پیار ظاہر ہے، ایسی تو بے حساب باتیں ہیں کہ مولانا حضرت امام کو پیار کرنے والے پیار کرتے ہیں۔ ایرنگا گیا مولا، 58 کی بات ہے، 1 برس ہوا امام بنا ہے، ایرنگا گیا، دوسرے دن ایرنگا پہنچنے والے ہیں، اناؤنس ہو چکا ہے، ارینجمنٹ ہو چکا ہے۔ 1 رات پہلے گھر جا کے ایک ودھوا بائی ہے، اس کی 15, 16, 17 برس کی لڑکی کہتی ہے اماں میں نے سنا ہے حضرت امام کو سموسے چکن کے بہت پسند ہیں، تو میں چکن کے سموسے بناؤں۔ بیٹھ تیرے کو کون پوچھے گا تیرا، تو یہ سموسے بنا کے کیا کرے گی؟ میں صاحب کو تم کیا کھلے گی؟ اداس ہو کے بیٹھ گئی۔ صبح جماعت کرنے گئی تو مکھیانی نے اس ڈوسی کو بلایا، اماں حاضر امام آتے ہیں 12 بجے، ہمارے گھر پہ لنچ کھائیں گے، تو تم میری مدد کرنے کے لیے آؤ گی؟ لڑکی کہتی ہے ماں کو جلدی کرو، ہاں آئیں گے۔ مکھیانی کہتی ہے ہم کو ایئرپورٹ پہ جانا ہے، تو تم گھر پہ آ کے تھوڑا مدد کرو۔ ضرور۔ اب اس کو چانس ملا، صبح افریقن نوکر کو اٹھایا، اس کو پیسے دیے، چکن لے کے آؤ، حلال کیا، صاف کیا، قیمہ بنایا، سموسے بنائے 11 بجے تک، اور پھر یہ سموسے تلے نہیں، کچے سموسے لے کے مکھیانی کے گھر پہ گئی۔ 11 بجے تو مکھیانی تو تیار تھی، مکھی کے ساتھ ایئرپورٹ پہ چلے گئے۔ اب یہ ماں بیٹیاں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ مکھیانی کے کچن میں جا کے اس نے سموسے تلے اور گرما گرم سموسے بنا کے جو ٹیبل تیار کیا گیا تھا مولا کے کھانے کے لیے، اس کے سینٹر میں رکھ کے اوپر ڈھک دیا۔ ہم لوگ ساتھ تھے مولا کے،
جب یہ مولا اس کے گھر پہ آئے تو سب گاڑی سے نکل کے سیدھا ٹیبل پہ آئے اور ٹیبل پہ ایسا دیکھا، دیکھ کے تو جا کے بیٹھ گئے. تو مکھیا نہیں آئی، مولا خداوند کیا ڈرنک دوں؟ فلانی چیز. اوکے. خداوند کیا کھاؤ گے؟ فرمایا سموسے. یا خداوند میں نے سموسے نہیں بنے. فرمایا دیر از سموساس. مکھیانی کو تعجب ہوا. حضرت امام خود اٹھے، کپڑا اٹھا کے اندر سموسے کی ساری پلیٹ اٹھا کے وہاں جا کے بیٹھ گئے. جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی محبت دروازہ کھٹکھٹاتی ہے مولا کا، اور وہ محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وہ محبت کرنے والوں کا دوست ہے. اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم میرے سے پیار کرو میں تمہیں پیار کرتا ہوں. مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی جتنی بھی مائیں اور باپ ہیں ان سب کی محبت اکٹھی کرو تو میری محبت تمہارے اوپر اس سے زیادہ ہے. وہ ہمیں بہت چاہتا ہے، اس لیے مومنو اس کو راضی کرو، اس کو خوش رکھو، اپنی جان دے کے بھی اس کو خوش رکھو. دین و دنیا کی برکتیں ملیں گی، اس کے چھتر کے نیچے رہیں گے. کلجگ کی ہوائیں ہم کو برابر دور کر کے رہے گی. کلجگ کی ہوائیں ہمارے نزدیک نہیں آئیں گی، کلجگ کی ہوائیں ہماری اولاد کو نہیں لگیں گی. یارا شہزادی داری سیوک جگا جگا جسم من کے جنہیں لدڑوئی بھید. یہ بھید ہے. مولا کی سیوا کرو، مولا کی عبادت کرو، مولا سے پریم کرو، بدیوں برائیوں سے بچو، دوسروں کی مدد کرو، ایک دوسرے کو کھلاؤ پلاؤ، خوشی اور محبت سے رہو. دین و دنیا کی مولا آپ کو نعمتیں دے، خوشیاں دے، دولتیں دے، رحمتیں دے، بدیوں برائیوں سے بچائے، نافرمانی کے کام سے بچائے. مولا اپنی محبت کو زیادہ کرے. مولا آپ کو نور کی بخششیں دے، تندرستی دے. مولا ہر آفت بلا دور کرے، نیک امیدیں پوری کرے. مولانا حاضر امام آپ کو، آپ کی اولاد کو 7 پیڑھی تک اپنے گھر کا مومن بنا. شکریہ. وقت ہے زندہ.